السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا ملک جہاں کبھی روزانہ لاکھوں ٹن کچرا پیدا ہوتا تھا، آج وہاں کے بعض جدید پلانٹس یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جلانے کے لیے کافی کچرا ہی موجود نہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ چین کی حقیقی کہانی ہے۔ ایک وقت تھا جب چین کے بڑے شہروں میں لینڈ فلز بھر چکے تھے، آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور کچرے کو سنبھالنا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ لیکن چین نے اس بحران کو ایک موقع میں بدل دیا۔ حکومت نے ملک بھر میں جدید ویسٹ ٹو انرجی پلانٹس تعمیر کیے، جہاں گھریلو کچرے کو جلا کر بجلی پیدا کی جانے لگی۔ نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی، بجلی خریدنے کے خصوصی نرخ مقرر کیے گئے اور صرف چند برسوں میں اس شعبے نے حیران کن ترقی کی۔ 2012 میں چین میں ایسے صرف 122 پلانٹس تھے، لیکن 2023 تک ان کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ آج دنیا میں فضلے سے بجلی پیدا کرنے کی مجموعی صلاحیت کا نصف سے زیادہ حصہ صرف چین کے پاس موجود ہے۔ لیکن اصل حیرت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج چین کے کئی جدید پلانٹس اپنی پوری صلاحیت سے کام نہیں کر پا رہے، کیونکہ جلانے کے لیے مطلوبہ مقدار میں کچرا ہی دستیاب نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ری سائیکلنگ کا مؤثر نظام۔ 2017 میں چین نے سخت قوانین نافذ کیے، جس کے تحت شہریوں کے لیے کچرے کو مختلف اقسام میں الگ الگ جمع کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ قابل ری سائیکلنگ پلاسٹک، کاغذ، دھات اور دیگر مواد دوبارہ صنعتوں میں استعمال ہونے لگا، جبکہ باقی بچنے والا فضلہ نمایاں حد تک کم ہو گیا۔ اس کے ساتھ زیرو ویسٹ مہم، جدید ویسٹ مینجمنٹ، وسائل کے بہتر استعمال اور عوامی آگاہی نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج شنجن جیسے جدید شہروں میں بھی گھریلو کچرا تقریباً لینڈ فل میں بھیجا ہی نہیں جاتا، بلکہ جدید پلانٹس میں پروسیس کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف صفائی بہتر ہوئی بلکہ ماحول بھی محفوظ ہوا۔ اگرچہ کچرا جلانے والے پلانٹ سے دھواں، زہریلے مادوں اور فلائی ایش جیسے خدشات موجود رہتے ہیں، لیکن چین نے جدید فلٹرز، اخراج کنٹرول سسٹم اور سخت ماحولیاتی نگرانی کے ذریعے ان خطرات کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نظام کی بدولت لینڈ فل سے خارج ہونے والی میتھین گیس میں بھی نمایاں کمی آئی، جو موسمیاتی تبدیلی اس کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔